کر اور انہیں ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو۔ اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ تم تو وہی ہو نا جو نا امید ہو جاتے ہو، جلدی مایوس ہو جاتے ہو۔ تم تو وہی ہو نا، لیکن اسے سب پتہ ہے، وہ جانتا ہے تم کن کن وقتوں میں، کن کن لمحوں میں پریشان رہے تھے، کب روئے تھے، کب اللہ سے جھولی پہلائے، ہاتھ اٹھائے، دعائیں کی تھی، بھیک مانگی تھی۔ لیکن تم یاد رکھنا، اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں۔ تم بھول مت جانا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت میں ہو کر رہے گی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہو اس کے ساتھ اسی دنیا میں برا ہو کر ہی رہتا ہے۔ تم بھول مت جانا، تم بھول جاتے ہو لیکن اللہ نہیں بھولتا، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ برائی اور اچھائی کا صلہ اسی دنیا میں ہی انسان کو مل جاتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے، یا شاید تم بھول چکے ہو کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ تم دیکھنا تمہاری ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ بس تم مایوس مت ہونا، دل برداشتہ مت ہونا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا، تمہارے اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ تم دیکھنا، تمہیں نظر آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم بس اللہ کا شکر ادا کیے رکھو، جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر ادا کیے رکھو۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو اگر تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، کسی نے بے دردی سے توڑ دیا ہے، تو تم یہ مت بھولنا کہ اس دل کا مالک اللہ ہے، وہ انصاف کرے گا، وہ تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا۔ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے، وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ کبھی کبھی ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں، چاہ کر بھی ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے۔ ہم صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے اللہ کی رحمتوں کی منتظر رہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ اللہ یقین والوں کے لیے معجزے اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، اور بے شک جو یقین رکھتے ہیں وہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اور تم بھول مت جانا، جب سبھی راستے بند ہو جائیں تو ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو، کیونکہ دینے والا تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب سبھی راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ بچے، دنیا تم سے منہ موڑ لے، جب دوست بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، جب رشتہ دار بھی تمہیں انگلی دکھانے لگ جائیں، تب تم ماں کے پاس آنا، کیونکہ ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہیں۔ ماں کی دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں زمزم کا چشمہ کھول دیتی ہیں۔ جس کی محبت سے تم یہ دیکھو، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے، اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی
مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تم مانگو جتنا مانگ سکتے ہو اور اللہ دے گا تمہیں جتنا تمہارے گمان میں بھی نہیں۔ یا اللہ، ہر ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے یا رب، ہر صبر کا صلہ عطا کر دے یا رب، ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے یا رب، ہر مانگی ہوئی دعا پر کن کہہ دے یا رب۔ جس کے حق میں جو بہتر ہے اس کو وہ عطا کر دے، اور جس کے حق میں جو بہتر نہیں اس کی دعاؤں صبر اور یقین کے بدلے اسے بہترین سے نواز دے اور اس کے دل کو پرسکون کر دے یا رب۔ ہر غم زندگی سے نکال دے یا رب، ہر تڑپتی ہوئی فریاد سن لے یا رب، ہر خالی جھولی بھر دے یا رب، کوئی خالی ہاتھ نہ رہے، کوئی نامراد نہ رہے یا رب۔ معجزوں کے دروازے کھول دے یا رب۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ دوست تمہاری دعا کا منتظر ہو۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے۔ تم مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا، کیونکہ وہ جب دیتا ہے تو جھولی بھر کے دیتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ تیرے اوپر ہر وقت رہتا ہے۔ تو ہی گم ہو جاتا ہے، تو ہی بھٹک جاتا ہے، تو ہی دنیا کی عیاشیوں میں مست ہو جاتا ہے، تو ہی بھول جاتا ہے اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ نہیں بھولتا لیکن تم بھول جاتے ہو۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور جانتے ہو وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ کبھی کبھی ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں، چاہ کر بھی ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے۔ ہم صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے اللہ کی رحمتوں کی منتظر رہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ اللہ یقین والوں کے لیے معجزے اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، اور بے شک جو یقین رکھتے ہیں وہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اور تم بھول مت جانا، جب سبھی راستے بند ہو جائیں تو ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو، کیونکہ دینے والا تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔